یہ جو صورتحال بلوچستان کے حوالے سے بن گئی ہے یہ کس حد تک پریشان کن ہے آپ کے لیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو کل آپ کو ضرور پتا ہوگا کہ پولیس نے بلوچستان میں انڈسکرمنیٹ فائرنگ کر کے پرامن احتجاج پر ایک 12 سال کے بچے کو قتل کر دیا ہے. اب اس 12 سال کے بچے کی لاش اور کچھ اور لاشیں جو اس احتجاج میں لوگ شہید کیے گئے تھے ان کی لاشیں لے کر بلوچ یکجہتی کمیٹی سریاب روڈ کے قریب بیٹھی ہوئی تھی جب 5:30 بجے آج صبح اراؤنڈ سحری ٹائم ان پر ایک اتنا بڑا کریک ڈاؤن ہوا جہاں مارنگ بلوچ کو بھی لاپتہ کر دیا اور ان کی PYC کی خواتین لاپتہ ہو گئی ہے. اس ٹائم پہ کسی کو کوئی علم نہیں ہے کیونکہ پولیس جو تھی ادھر پولیس وہ مارنگ کو اور لوگوں کو ادھر سے اٹھا کے لے گئی ہے. ان کی لاشوں کو نہیں بخشا, ان کی لاشیں بھی اٹھا کے لے گئی ہیں جو ڈیڈ باڈیز ادھر پڑی ہوئی تھی. That's alarming. جس طرح کی اسٹیٹمنٹیں آ رہی ہیں پھر بلوچی لیڈرز کی جانب سے, اور تو پھر ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم نے بلوچستان کے ساتھ کرنا کیا؟ اس سے پہلے ٹرین ہائی جیک ہوئی, بلوچستان کے اندر لوگ بہت زیادہ مسنگ پرسنز کے اوپر پہلے بات چیت کریں, لیکن اب تو یہ سریعام مارنگ بلوچ کو بھی اگر آپ نے غائب کر دیا ہے تو پالیسی کیا ہے؟ تو پالیسی یہی ہے ڈسٹرکشن کی. اب ہم نے ایسٹ پاکستان سے کچھ نہیں سیکھا, اب وہی ڈسکریمنیٹری پالیسیز, وہی نفرت لوگوں کے دلوں میں آپ نے اتنا کر دیا ہے کہ اب شاید بلوچستان آپ کے کنٹرول سے چلا گیا ہے. جس طرح اختر مینگل صاحب نے کہا کہ پہلے پولیٹیکل لیڈرشپ جو نیشنلسٹ لیڈرز تھے انہیں آپ نے کہا کہ نہیں یہ تو سیپریٹسٹ ہیں, یہ علیحدگی پسند ہیں. آپ نے بارہا بلوچوں کا ٹرسٹ بریک کیا اور اب آپ کہتے ہیں کس سے آپ ڈائیلاگ کریں گے؟ کون آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے؟ کون آپ سے جو آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے مارنگ بلوچ اور آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہے, ان کو آپ نے لاپتہ کر دیا, پیچھے کیا بچتا ہے؟ ایمان مساری صاحب جو سوشل میڈیا پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ہارڈ اسٹیٹ کی جو ٹرم کوائن کی گئی ہے, دس از ہاؤ ہارڈ اسٹیٹ بیہیو کرتی ہے, کیا یہ کیا انالیسز ہے, یہ کیا سوچ ہے سوشل میڈیا؟ یہ ہارڈ اسٹیٹ نہیں ہے, یہ ایک انسین اسٹیٹ ہے اور اس انسین اسٹیٹ کو رین ان کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس طرح ملک کی جو سلامتی ہے, ملک کی جو فیڈریشن کی انٹیگریٹی ہے اس سے ایک بہت ریئل اس ٹائم پہ خطرہ ہے جو شاید یہ قوتیں سمجھ نہیں پا رہی یا شاید سمجھ پا رہی ہے اور ان کا کوئی فائدہ ہے اس چیز میں, کیونکہ جتنی دیر انسرٹنٹی, انسرجنسی, کانفلکٹ رہے گا اتنی دیر آپ بجٹ کھاتے جائیں گے, آپ اپنی جو طاقت یا قبضے کو برقرار رکھنے کی وجہ ہے وہ بھی آپ قائم رکھیں گے. تو یہ اگر آپ لاجکلی سوچیں تو انسرجنسی صرف اسٹیٹ آف پاکستان کو بینیفٹ کرتی ہے, بلوچ عوام پر تو وہ ہر سائڈ سے پھنسے ہوئے, وہ کہاں جائیں؟ اگر آپ ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اگر آپ ان کی جو پیسفل لیڈرشپ ہے انہیں آپ کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں, دہشت گردوں سے آپ لڑ نہیں پا رہے, تو آپ وہ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے رات کو, میں آپ کے ٹویٹس بھی دیکھ رہا تھا, آپ نے جب یہ ساری صورتحال دیکھی, یعنی میرا تو دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا کہ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں. آئی تھنک یہ بہت شاکنگ بات ہے. میں تو صبح جب میں نے دیکھا, کیونکہ رات کو میں جلدی سو گئی تھی, آج صبح میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ لاپتہ ہے, تو میری تو پہلی جو تھاٹ آئی تھی ذہن میں کہ اس کا ایک بہت برا ریاکشن ہوگا اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ برا ریاکشن ہوگا, کیونکہ جب آپ بلوچ خواتین کو, آپ کو پتہ ہے جب مشرف نے کیپٹن حماد والا ڈاکٹر شازیہ ریپ کیس ہوا تھا, بلوچستان میں آگ لگ گئی تھی, ایونچولی اس آگ کو آپ نے مزید فیول کیا اکبر بگٹی کو مار کے. آپ بلوچ خواتین کو ہاتھ لگا کے آپ کو کیا لگ رہا ہے اس کا رزلٹ کیا ہوگا, اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ صرف ریاست. اب یہ چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں جو صورتحال اب بنا دی گئی ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں پارلیمنٹ خاموش ہے, پولیٹیشنز خاموش ہیں, پاکستان کا پرائم میڈیا اسے رپورٹ ہی نہیں کر رہا. 15 منٹ کی میں نے ہیڈ لائن دیکھی, آخری کونے میں جا کر 30 سیکنڈ صرف اس ایشو کے اوپر بات چیت ہوئی, اور کسی نے یہ بھی نہیں کہا, ایک ٹکٹ تک نہیں چلا نیوز میں کہ کل ایک 12 سال کے بچے کو قتل کیا گیا ہے, کہیں ٹکٹ نہیں چلا کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو لاپتہ کر دیا ہے. 2-3 دن پہلے جب سیدہ بلوچ کو لاپتہ کیا گیا تھا ان کی بہن کے ساتھ, اس پر کوئی ٹکٹ نہیں چلا پاکستانی میڈیا پر. تو یہ جو سچویشن ہے ڈسکنیکٹ جو اتنا بڑا ہے مین اسٹریم پاکستان اور بلوچستان میں, یہ تو بڑھتا